السلام علیکم جی. پاکستان کے ایک بے باک نڈر اور جیدار صحافی جناب احمد دنانی صاحب جو ہیں، ان کا میں انٹرویو رات دیکھا، اور جو انہوں نے ایک دوسرے انہی خصوصیات کے حامل صحافی مطیع اللہ جان صاحب کو دیا تھا. دیکھیے، ان دونوں صحافیوں کے طریقہ صحافت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی نیت، ان کی پیشہ ورانہ دیانت اور ان کے جو جسے کہنا چاہیے کہ ایمانداری ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جانا چاہیے. اگر انہوں نے ایک خبر دی ہے، آپ دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیجیے. اور چونکہ جن کے بارے میں خبر دی ہے وہ دلیل سے تو بات کرتے نہیں ہیں، وہ تو بندوق سے بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دلیل جو ہے، دیکھیے بحث ہونی چاہیے نا، اس کے اوپر ایک لاجیکل بحث ہونی چاہیے، اور اسی معاملے کو نپٹا کے اسی معاملے کے اوپر ایک لاجیکل بحث ہونی چاہیے. تو کل جب میں نے یہ انٹرویو سنا، لائیو ہی سنا تقریباً، مطیع اللہ جان کے ایم جے ٹی وی کے اوپر، اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو احباب کے فون آنا شروع ہو گئے. انٹرویو کے حوالے سے انہوں نے کہنے کی کوشش کی کہ جناب اس میں آپ کے بھی 2-3 پوائنٹ کو انہوں نے ریبٹ کیا ہے. میں نے کہا جی یہ ان کا جمہوری حق ہے، اور میں اپنا جمہوری حق جو ہے وہ کل استعمال کروں گا جب اپنے اسٹوڈیو میں آؤں گا. تو آج حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. اور دوسرا جو انہوں نے دوست احباب نے ایک توجہ دلائی، تو پہلے اس کے اوپر میں بات کر لوں. انہوں نے کہا جی آپ نے جنرل عاصم سلیم باجوہ کی بڑی کھل کے حمایت کی ہے. میں نے کہا کہ یہ میرا اصولی موقف ہے. وہ اس پہ بڑے حیران ہوئے، بلکہ ایک ہی حیران ہوئے، باقی تین ایک تو حیران نہیں ہوئے. انہوں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو حیران ہونے والی پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ اصولی موقف کیسے؟ میں نے کہا جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کے اوپر سٹینڈ لیا، بلکہ اس بات کی سپورٹ کی، اور پھر اٹھائے بھی گئے اسی وجہ سے کہ جناب آپ نواز شریف سے اس کے بچوں کے یا اس کے جو دوسرے اڈلٹ ممبر ہیں اس کی فیملی کے، ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ انہوں نے جو ہے کہ ان بچوں نے کیسے کمایا. تو وہی پرنسپل ادھر لگا لیجئے کہ اگر ان کے صاحبزادوں کی کوئی پراپرٹیز ہیں یا کوئی بزنس ہیں اور ان ایونلی وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عاصم باجوہ صاحب نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے. یہ وہی اصولی موقف ہے جو اس وقت اپنایا گیا تھا، اور اب بھی یہی اصولی موقف ہے. ہم اپنی جگہ پہ اسی دلیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس طرح پہلے کھڑے تھے. ایک تو یہ بات کلیریفائی ہو جانی چاہیے. دوسری بات جو اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر دینی چاہیے کہ آج جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو افواہ ہے کہ شاید عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس فرمائیں گے. میرا خیال ہے کہ انہیں ایسا، میری ذاتی رائے ہے، میرا خیال ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پریس کانفرنس کے اندر ڈیفینیٹلی جس میڈیا مینجمنٹ کے اندر انہوں نے پہلے کام کیا ہوا ہے وہاں پہ تو یس سر ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ اب یس سر نہیں ہے. اس پریس کانفرنس کے اندر مجھے خدشہ ہے کہ جو ثبوت ان کے خلاف نہیں بھی ہیں وہ بھی اسٹیبلش کر لیں گے. کوئی ایسی بات منہ سے نکال دیں گے جو بعد میں خود ہی ان کے خلاف جو ہے وہ ایک بہت بڑے ثبوت کے طور پہ کھڑی ہو جائے گی. تو میری ذاتی رائے ہے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے آج یہ ایسا کر دیا اور ہم ویلاگ کر کے گھر چلے گئے ہوئے، تو ہم واپس آئیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ ویلاگ کریں گے اور وہ دوبارہ اپلوڈ ہوگا آج کے دن. اچھا خیر، یہ 2-3 اور بھی باتیں ہیں جی ان کے حوالے سے، عاصم باجوہ صاحب کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی مسز کے اوپر ہے کہ جب انہوں نے اپنا ریٹرن فائل کیا تو انہوں نے اپنی مسز اپنی ڈیپینڈنٹ شو کی اور ان کے اوپر لکھا کہ جناب ان کا اس کے علاوہ اور کوئی بزنس نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا کام پھنستا ہے کہ یا تو وہ ڈیپینڈنٹ نہ لکھتے تو وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی وائف کی طرح جو مرضی کرتی پھریں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر انہوں نے ڈیپینڈنٹ لکھ دیا تھا تو پھر اس کے پورے کاروبار کی ڈیٹیل آئی جاتی. اور اگر وہ اب اس میں ایک جواز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب یہ جو خبر فائل ہونے کے 2-3 مہینے پہلے وہ وہاں سے ریزائن کر چکی تھیں تو لہٰذا میں نے لکھ دیا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر کویشچن ابھرے گا کہ اچھا تو وہ کتنے عرصہ رہی ہیں؟ تقریباً 2008 یا 10 سے وہ بتا رہے ہیں کہ رہی ہیں.
تو اتنے عرصوں میں جو کمپنی کا پروفٹ آیا ہے وہ کیسے آیا یا کہاں سے آیا یا کیوں، کس نے دیے ہیں جھمکے، کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے، ہیں جی. اب وہ پہلے تو دوسروں سے پوچھتے تھے نا، تو اب اپنے جھمکوں کا جواب دینا پڑ گیا. تو وہ اس طرح کا جو ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اور ان کے وکلا کا کام ہے کہ وہ اس کا جواز کریں. اور مطلب کہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو میرے ویلاگ کے اندر پوائنٹس تھے وہی ان کے بھائی نے بھی اڈاپٹ کی ہیں امریکہ سے، جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنا ریبٹل ڈالا ہے. لیکن وہ سارے کرونا جی پاجی چھٹ جاؤ گے تسی جلدی. اچھا، دوسری خبر یہ ہے کہ آج یہ جو اس وقت انڈین بہت زیادہ اس بات کے اوپر چیخو پکار کر رہے ہیں. اب میں ٹپوسیاں کہتا ہوں تو پھر یہ مائنڈ گار جاتے ہیں وہ اپنے، مطلب کہ حالانکہ آپ کے چیف جسٹس نے کہا ہوا ہے جی. اب میں نے کہا، وہ جو جج صاحب سپریم کورٹ کے آپ کے ریٹائر ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا. اب میں نے وہ بات اتنی تو سخت کہی نہیں ہے جتنی انہوں نے کہی تھی. ان پہ آپ کو کوئی زور نہیں چلا، میرے آگے نیچے گند ڈالتے ہو ہر آئی ڈی کے نیچے. تو ادھر سے جی وہ جی میجر گورو آریہ کا میں نے دیکھا تھا جی وہ. اور میجر گورو آریہ کا جو اس وقت وہ تھا ویلاگ، وہ ویسا ہی تھا جیسے ایک جشوش کی کہانی ہوتی ہے. جشوش جو ہوتا ہے نا، وہ لے کے آتا ہے، وہ جی اس گھر میں گھسا، اندر وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ، اب گھسنے تک تو چلے آپ نے دیکھا ہوگا، جشوش دیکھتا ہے نا، اندر انہوں نے کیا گفتگو کی ہے اس کے بارے میں وہ ٹیوا لگاتا ہے، اور نہ صرف خود گمراہ ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. میجر گورو آریہ صاحب کی جو پورا ویلاگ سن جائیے، میری سفارش ہے دوبارہ سنیے گا جا کے اس موضوع کے اوپر. اس کے اندر جشوشی کہانی ہے جی. ٹھیک ہے، صحافت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کہیں عدالت میں گھسیٹا جائے تو آپ عدالتی معیار کے مطابق کی جو ایویڈنس ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں اور اس کا دفاع کر سکیں. ٹھیک ہے، احمد نورانی صاحب نے جو کام کیا ہے اس میں انہوں نے اس لیول کے حقائق جو ہیں دستاویزی ثبوت کے ساتھ نکالے ہیں، جو کہ میجر گورو آریہ صاحب ہیں تو ہیں فوج کا ہی نا، ہاں، جو کہ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکتا نا، وہ صرف کھپ ڈال سکتا. ٹھیک، جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کہیں گے کہ احمد نورانی نے لیڈ تو اس طرح کی اس وقت بھی سینکڑوں میدان میں ہیں. کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے سے جان جاتی ہے. واٹس ایپ پہ جو آیا ہم نے آگے کہہ دیا. ادھر بھی یہی حال ہے، آہو بارڈر کی اس طرف نہیں، پرلی طرف بھی یہی حال ہے کہ جناب جو کچھ آیا پیچھے سے وہ بک دیا وداؤٹ سینگ کے اوپر پوسٹ کیا لگی ہوئی ہے، نیچے آگے اپنی بک دس کر. ٹھیک، تو میں بلاک کر دوں گا یا کوئی جو عقل مند ہوگا وہ آپ کو بلاک کر دے گا. ٹھیک، اس معاملے میں سید طلعت حسین صاحب بہت ایفیشینٹ ہے. بس ایک دفعہ ہلکا سا نظر آتا ہے کہ کسی نے کوئی غلط کومنٹ کیا. ہماری تو ٹیم ماشاءاللہ بڑی ایفیشینٹ ہے جی. ماں بہن کی گالیاں 10 دن پوسٹ رہتی ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتی. خیر، لیکن یہ جو بنیادی فرق ہے دونوں خبروں کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ جشوش کی کہانی ہے. جشوش جو ہوتا ہے اس کی کہانی کسی عدالت میں ثابت نہیں کی جا سکتی. اگر جشوش کی کہانی ثابت کی جا سکتی ہوتی تو پھر نواز شریف کے لیے اقامہ کی سازش نہ کرنی پڑتی. یو اے ای والوں کو یہ کہہ کے کہ ہم تو فوج بھیج دی، ہم نے یہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ آپ کا دشمن ہے، کڈو دے خلاف کوئی جعلی ثبوت. تو وہاں سے جعلی ثبوت لا کے عدالت کو گمراہ نہ کرنا پڑتا. پھر عدالت کو گمراہ کیا کرنا ہے؟ عدالت تو تیار بیٹھی ہوئی تھی، ہیں وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے وہ بھی تیار ہی ہوئے ہیں. لیکن خیر چھوڑیں اس بات کو، ہم آگے چلتے ہیں. اور آگے کیا ہے جی؟ آگے جو ہے مطلب کہ وہ ہے جی کہ ایک تو یہ دو باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آ جائیے جو اہم بات ہے جس کے اوپر جو ہے ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اتنا دریدہ دہن اور چٹے دن ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں شرم بھی نہیں آتی. کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ احمد نورانی کی کہانی جو ہے نا وہ تو بنیادی طور پہ سی پیک پہ حملہ ہے. سی پیک پہ حملہ ہے. تو وہ جو ڈی چوک میں جس بندے نے کھڑے ہو کے کنٹینر پہ باتیں کی تھیں، اب تو وہ جنرل صاحب ایک ہیں، ان کے بھائی کی کتاب بھی آ گئی ہے کہ وہ سارا سی پیک اور لاہور کا جلسہ وہ کس نے ارینج کروایا تھا. اس کتاب پہ پابندی لگ گئی ہے پاکستان کے اندر. لیکن وہ اگر آپ وہ googly.com ایک آن لائن ٹی وی چینل ہے جی ہمارے دوست اور بڑے محترم عامر میر صاحب کا، تو اگر آپ کو موقع ملے تو جا کے اس پہ دیکھ لیں. پورا وہ انہوں نے
یہ دھرنوں والا جو ایشو ہے اس کو پوری طرح ایکسپوز کیا. میں دہرا کہ کنٹیمپٹ کا کسی کی کنٹیمپٹ کا موجب نہیں بننا چاہ رہا, لیکن اس کے اندر تو آ گیا نا. تو جو لوگ یہ سارا کچھ کر رہے تھے اور سی پیک کے خلاف سارا کچھ اس وقت بکا جا رہا تھا, کنٹینر تھے, تو سی پیک کے خلاف سازش تو وہ کر رہے تھے. دوسری بات, 2 سال ہو گئے جس حکومت کو آئے ہوئے. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, ان 2 سالوں کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ انیشیٹ ہوا ہو تو مجھے بتایا جائے, میرے علم میں اضافہ کیا جائے. کوئی نیا پروجیکٹ, جو پروجیکٹ پہلے پائپ لائن میں تھے, پروجیکٹ کی اپروول کی ڈفرینٹ صورتیں ہوتی ہیں نا. سی پیک کے جو جوائنٹ میٹنگ ہوتی ہے پاکستان اور چائنا کا, ایک سی پیک, ان کی بھی سی پیک کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ہمارے بھی جو ہیں, ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. یہ میٹنگ ہر سماہی میں ہونا ضروری ہے, ایک سماہی میں پاکستان میں, ایک سماہی میں چائنا میں. اس حکومت کو 2 سال ہوئے ہیں. میری یادداشت ساتھ دیتی ہے کہ اب تک ایک میٹنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کل میں ایک دوست سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں 2 میٹنگز ہوئی ہیں. 2 میٹنگ ہوئی ہیں سی پیک کمیشن, جوائنٹ کمیشن کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. جوائنٹ کمیشن کے اندر آپ ایک پروجیکٹ لے کے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے 8 کی بجائے صرف 2 میٹنگز ہوئی ہیں, ٹھیک ہو گیا. میرے یادداشت کے مطابق 1 ہوئی ہے, لیکن اگر 2 بھی ہوئی ہیں تو 8 میٹنگز ہونا چاہیے تھی, 2 ہوئی ہیں. اوکے, چلیں آپ ایک آدھ میٹنگ کو ادھر ادھر کر لیں کہ کرونا آ گیا تھا, 1-2 میٹنگز ادھر ادھر کر لیں, 6 تو ہونی چاہیے تھی, 2 ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں. ان میٹنگز کے اندر پروجیکٹ آتا ہے. پروجیکٹ پاکستان جو ہے وہ پورا تیار کر کے لے جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہے. اس کی پھر یوٹیلیٹی بتائی جاتی ہے کہ اس سے یہ ہوگا, لوگوں کی زندگی کے اندر یہ آسانیاں آئیں گی, اس کا اتنے عرصے میں یہ ہم اس کی پوری کاسٹ ریکور کر لیں گے, ٹھیک ہے. دوسری پارٹی اس کو پکڑتی ہے, چائنیز لے کے جاتے ہیں, پھر اس کا مطالعہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ اس کے اندر خرابیاں ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی چلیں اس خرابیوں کو ایسے نپٹا جائے, مطلب سال ایک لگ جاتا ہے یہ کام کرنے کے اندر. اس کے بعد ہم ایگری کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر. اس پروجیکٹ کے اوپر ایگری کرنے کے بعد وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نا اپنے آفیشیل ذریعے سے اس کو اپروو کروائیے اور ہم اپنے ادھر سے اپروو کرواتے ہیں. تو دونوں گورنمنٹوں میں پیرالل کام شروع ہو جاتا ہے. پھر جب دونوں گورنمنٹوں میں پیرالل کام شروع ہو کے پھر دونوں اپروولز آپس میں ملتی ہیں تو پھر جا کے سائن ہوتا ہے, سگنیچر ہوتے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر. جی چائنا ول ہیلپ پاکستان ٹو ری الائن ML1 جناب, ٹھیک ہے. مین لائن 1 ریلوے کا جناب پروجیکٹ جو ہے اس کو ری ویمپ کرنے کا چائنا جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوتا ہے, اس کی ڈرائنگز بنتی ہیں, اس کی پیرافرنیلیز بنتی ہیں. مطلب پیرافرنیلیز یہ ہے کہ ریلوے کی ایک یونیورسٹی بنے گی والٹن لاہور میں, جو شیدہ ٹلی اب کھینچ کے پنڈی لے جانا چاہ رہا ہے, ہاں وہ اس کے اوپر لگا ہوا دن رات کہ وہ وہاں پہ لے جائے. اس یونیورسٹی کے اندر دھڑا دھڑ لوگ بھرے, ٹھیک ہے. جو سفارشی ٹٹو ہے وہ وہاں پہ تن دے اور کہے گا میں دیکھو کڈیاں نوکریاں دیتی ہیں. وہ سینٹر آف ایکسیلنس بننا ہے پاکستان کے اندر, اور اس نے ریلوے کو آگے لے کے جانا. یہ شخص اس کو تباہ کرنے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پتہ نہیں اس کو موت بھی آنی ہے کہ نہیں آنی. خیر وہ اس کے اوپر, اور سی پیک جو ہے اس کی بات شرط ہی یہی ہے اس کو لے کے چلنے کی کہ جناب ریلوے کی جو یونیورسٹی ہوگی وہ پنڈی کے اندر بنے گی. چھوڑ دیتے ہیں اس کو, آگے چلتے ہیں. والٹن کے اندر جناب یہ بننی ہے. اس کے علاوہ مطلب اس کی جو سبسیڈریز جو ہوتی ہیں نا, اتنے مین لائن 1 یہ تو لائن کا پروجیکٹ لگتا ہے, نہیں اتنے اسٹیشن بھی ساتھ میں بننے ہیں, ری الائن ہونے ہیں, ری ڈیزائن ہونے ہیں. اچھا جی, ان کے اوپر دوڑنے کے لیے پھر ہمیں جو ہے وہ اس کو ہم الیکٹریفائی کریں گے. اوکے جی, پھر الیکٹرک انجن بھی ہونے چاہیے. اچھا ان کا آرڈر کا ہوگا. یہ سارا پلاننگ ہوتی ہے, ڈیزائن ہوتا ہے. ایک تو پروجیکٹ کی ڈیزائننگ ہوتی ہے, یہ ساری پیرافرنیلیز جو ہوتی ہیں ان کی بھی پلاننگ ہوتی ہے. ایسوسیٹ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی پلاننگ کرنے کے بعد پھر ان کی کاسٹنگ ہوتی ہے. کاسٹنگ ہونے کے بعد پھر جاتا ہے یہ پروجیکٹ کہ اب اس کی کاسٹ کون بیئر کرے گا. پاکستان گورنمنٹ کہتی ہے جی یہ اتنے % ہم ڈالیں گے, ٹھیک ہے. باقی پیسے اتنا % جی فلاں جگہ سے لون لے لے, اتنا فلاں جگہ سے لون لے گئے. اب پاکستان کے پروجیکٹ کا کیا ہے کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں چونکہ زیادہ تر انڈین ڈومینیٹ کر گئے ہوئے ہیں, تو پاکستان کا اچھے سے اچھا پروجیکٹ بھی جو ہے وہ ایشیائی ترقیاتی بینک ہو, ورلڈ بینک ہو یا اور کوئی اس طرح کے لینڈنگ انسٹیٹیوشن ہو,
وہاں سے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کھڑکی سے. چائنا سے جب ہم نے یہ رولا رویا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ ہم فنانس کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو فنانسنگ کا پھڈا بھی موک گیا کہ انہوں نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک بنا لیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم کر دیں گے, آپ مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب اس لیول تک کہ جا کے ہم اپنا پروجیکٹ کوئی ان سے اپروو کروا سکیں, کوئی ایک پروجیکٹ پچھلے 2 سال آئی چیلنج انیشیٹ ہوا نہیں ہوا, کیونکہ ہم لائے ہی اس کو روکنے کے لیے گئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آبویس اور نیچرل کوشچن ابھرتا ہے کہ امریکہ سی پیک کے خلاف ہے. جس شخص کی یا جس کی فیملی کی ساری انویسٹمنٹ امریکہ کے اندر ہے, وہ امریکن انٹرسٹ یا امریکن کے بغیر کیسے چل سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ وہ انفرنس ہے جو ڈرا کیا جا رہا ہے, اور یہ کوئی اللاجیکل انفرنس نہیں ہے, کیونکہ 2 سال میں آپ نے کچھ کیا نہیں, ٹھیک ہے بھائی. 2 سال میں تو آپ نے چلتے ہوئے پروجیکٹ روک دیے نا. اب ML1 کی مثال لے لیں. ML1 کا منصوبہ جو تھا وہ پلاننگ کمیشن اپروو کر چکا ہوا تھا جی, پچھلے دور کے اندر 2018 سے پہلے وہ اپروو ہو چکا تھا. اب کیا تھا, اب اس کی ڈیزائننگ میں جانا تھا, ڈیزائننگ کے پیسے نہیں تھے, ہم نے ڈیزائننگ کے لیے فنڈنگ میں جانا تھا, ڈیزائننگ کے ٹینڈر میں جانا تھا. ڈیزائن کرنے والی الگ کمپنیاں ہوتی ہیں, چائنا کے پاس ویسے ساری موجود ہیں, لیکن الگ کمپنی ہوتی ہیں, وہ الگ ٹینڈر ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائننگ اس کی کیسے کرے گا, الائنمنٹ وغیرہ یہ وہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. ڈیزائننگ میں ہم نے لے کے جانا تھا ڈیزائن. اس کے بعد آ گئی موجودہ حکومت. خسرو بختیار نے آتے ہی وہ منصوبہ سب سے نیچے رکھ دیا, ٹھیک ہے. اب شیخ رشید کو اپنی یونیورسٹی کی پڑی ہوئی ہے کہ میں وہاں پہ یونیورسٹی کھڑی کر دوں, جلدی سے اپنا تختہ لگوا لوں, اس کے اوپر پٹا لگوا لوں. اب شیخ رشید جا کے عمران خان کو پٹا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ پروجیکٹ ہے, نہیں اس کی دوبارہ اسیسمنٹ ہونی چاہیے. خواجہ سعد رفیق, یہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے, مجھے کریکٹ کیا جائے, خواجہ سعد رفیق نے یہ پروجیکٹ $7.5 ارب میں فائنلائز کیا تھا, اور پشاور سے تورخم تک, اور خفیہ طور پہ تورخم سے جلال آباد تک, اور کوئٹہ سے چمن تک, خفیہ طور پہ چمن سے کندھار تک. یہ اس منصوبے کا حصہ تھا. اور کتنے کا پروجیکٹ تھا؟ $7.5 ارب کا, ٹھیک ہے. انہوں نے کتنے کا اپروو کیا؟ $9 ارب 20 کروڑ کا, ٹھیک ہے. اور اس میں سے کوئٹہ سے تورخم, کوئٹہ سے چمن اور پشاور سے تورخم اڑا دیا ہے. یہ ایک الگ ہے کہ پاکستان کو کس طرح کنٹین کرنا, یہ میں اس میں ایک الگ ویلاگ کروں گا کہ جو جتنی بھی عالمی سازشیں ہیں اور پاکستان کے اندر جو ان عالمی قوتوں کے مورے ہیں, وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ پاکستان کو کنٹین کیا جائے, ٹھیک ہے. تو کنٹین کرنا ہے, تو کنٹین کرنے کے لیے وہ سارے جو ہمارے افغانستان کے ساتھ کنیکٹیوٹی تھی, اور چائنیز خوش تھے کہ ہم افغانستان کے اندر سے آگے اس منصوبے کو مکمل کر دیں گے, ٹھیک ہے. ادھر سے آ جائیں گے ان کی گورنمنٹ سے, ہم اس کی ساری کروا کہ یوں افغانستان آٹومیٹکلی اس کا حصہ ہو جائے گا سی پیک کا. وہ ہم نے, آپ تو سی پیک کو محدود کر رہے ہیں حضور, آپ کیا بات کرتے ہیں. اچھا جی, پھر خسرو بختیار صاحب نے کہا نہیں اس کی دوبارہ اپروول ہونی چاہیے, کہ ری اسیسمنٹ ہونی چاہیے. ری اسیسمنٹ میں وہ $7.5 ارب کا پروجیکٹ $9.5 ارب پہ لے گیا, ٹھیک ہے, اور پروجیکٹ میں مختصر کر دیا. ہوں بجو گا بلا دیہڑیاں کنے لائیاں, ہاں جی. اچھا یہ یہاں یہ ہو گیا. لاہور کے اندر ایک اورنج میٹرو ٹرین کھڑی ہوئی ہے جی, بن کے نہیں چلنے دی جا رہی, سی پیک کا حصہ ہے جی. اچھا اب کہتے کیا ہے, وہ دیکھیں جی وہ فلانا کوہالا پروجیکٹ, وہ جی فلانا پروجیکٹ. ماما یہ پروجیکٹ سارے پہلے کے اپروو ہوئے ہوتے ہیں, پروجیکٹ ایک دن میں تو نہیں نہ ہوتا, یہ ایگزیکیوشن لیول پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے روک دیے ان کو آگے. ان میں سے ان کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا, نہیں ہونے دیے آپ نے, وہیں پہ روک دیے. سال ایک آپ نے روکے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے جب ملتان کی میٹرو سے ان کی بیشنگ شروع کی ہے, اور ہمارے دوست جو ہے عارف حفیظ پٹی صاحب جو ہے وہ جناب چموٹا نکال کے شروع ہوئے ہیں, تو پھر چائنیز بھی سیدھے ہو گئے. وہ ہم تک تو خبر اب پہنچی ہے, ورنہ تو پچھلے 4 ماہ سے انہوں نے فنڈنگ روکی ہوئی ہے. کسی بھی جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں ان کے لیے ایک آنا وہ جاری نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ ثابت کریں جو آپ نے نیب کے چیئرمین نے ریفرنس اپروو کر دیا تھا نا فائل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے.
انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے ہمارے خلاف ریفرنس ڈالا ہے پہلے آپ یہ اپروو کریں. میں اپنے ایک پروجیکٹ کے اندر, میں اپنے پہلے ایک ویلاگ کے اندر آپ سے عرض بھی کر چکا ہوں اس کی پوری ڈیٹیل. یہ کیا ہے آپ نے, تو آپ کیسے سی پیک کا دفاع لے سکتے ہیں؟ آپ کو غلط ایڈوائز کیا ہے کسی نے. سر میڈیا آپ کے بس کی بات نہیں ہے, وہ کہہ دینا ہو جانا یس سر نو سر وہ اور بات ہوتی ہے. میڈیا کے اندر یہ آپ کا ڈیفینس بنتا ہی نہیں ہے. آپ تو سی پیک کو روکنے والے ہیں, اور آپ تو سی پیک کے حوالے سے الزامات لگاتے تھے, کمپین چلاتے تھے. اس لیے سی پیک کی پناہ نہ لیں, اور بڑی ساری پناہیں ہیں. آپ ہم سے مشورہ کر لیں, ہم آپ کو آن ایئر ہی بتا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ جناب کہ سی پیک والا جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. آخری بات جو مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے, آخری بات ہے, ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو گیا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر وہ قومیں بے عقل نہیں ہیں جو اپنے صحافیوں کو یا اپنے لوگوں کو مقامی میڈیا کے اندر گفتگو کرنے کی اجازت دیتی ہیں اور اختلافی گفتگو کو برداشت کرتی ہیں. کیونکہ جب یہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر وہ کتنا کا ڈیزاسٹر کریٹ کرتی ہیں. بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں کل کے ویلاگ میں اس سے آپ سے بات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.